بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی سفر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے ان کا نام گرامی ہے حضرت سید یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف صدر دیوان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ آپ 356 ہجری میں ایران کے شہر زنجان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید علی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ روایات کے عین مطابق دوسرے بھائیوں کے ساتھ آپ نے بھی ابتدا میں دینی تعلیم ہی حاصل کی، لیکن روحانیت میں اپنے بھائی سے جدا اپنے والد گرامی سید علی محمود کے ہاتھ پہ ہی بیعت ہوئے۔ روحانیت کی منازل طے کر لینے کے بعد اپنے والد گرامی سے ہی آپ کو خلافت عطا ہوئی۔ جب حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو خراسان کی جانب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ سفر کرنے کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہ تھے، راستے دشوار تھے، اس لیے آپ کو بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سفر سے قبل آپ کی شادی ہو چکی تھی اور آپ عیال دار تھے۔ آپ کی زوجہ بھی آپ کے ہمراہ آئی تھیں، اس لیے آپ کے لیے رہائش کا انتظام بہت ضروری تھا۔ لاہور میں تشریف لانے کے بعد سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر لاہور کے جنوبی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ آپ نے شروع میں محنت و مزدوری کو ذریعہ معاش بنایا، لہٰذا کچھ ہی عرصے میں آپ کا رہن سہن بہتر ہو گیا۔ آپ صاحب شرع بزرگ تھے اور ظاہری شریعت کے سختی سے پابند تھے۔ آپ کا ہر فعل سنت کے عین مطابق تھا۔ محنت و مزدوری کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر و فکر بھی جاری رکھا۔ آپ کی بارگاہ میں اکثر مصائب زدہ ہندو حاضر رہتے۔ آپ ان کی مشکلات کو حل فرمانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرماتے۔ لوگ تو دعا کروا کے اکثر لوٹ جاتے، لیکن جلد ہی اپنی مرادوں کو پا لینے کے بعد حاضر ہوتے، آپ کے اخلاق اور آپ کے رویے سے متاثر ہوتے اور دین اسلام کی جانب کھنچے چلے آتے۔ آپ کے روحانی فیض و برکت کی بدولت اسلام کی روشنی سے اپنے قلوب منور کر لیتے۔ آپ کے فیوز و برکات سے نہ صرف کثیر تعداد میں ہندو مسلمان ہوئے، بلکہ اس وقت کا پنجاب کا فرما روا باہلم، جو غزنوی حکومت کی جانب سے لاہور کے صوبے کا گورنر تھا، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنے لگا۔ جب باہلم نے ناگور کی ریاست پہ حملے کا ارادہ کیا تو وہ صدر دیوان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فتح کے لیے دعا کروائی۔ آپ نے نہ صرف دعا کی بلکہ فتح کی بشارت بھی دی۔ جب باہلم نے ناگور کی ریاست پہ حملہ کیا تو آپ کی بشارت کے عین مطابق فتح یاب ہوا۔ قبولیت دعا کا یہ عظیم نشان دیکھ کر وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور آپ کا مرید ہو گیا۔ اس نے اپنی بہت سی زمین آپ کی نذر کر دی، جس سے آپ کی بقیہ زندگی معاشی اعتبار سے بہتر ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی شادی 20 سال کی عمر میں آپ کے والد کے چچا زاد کی بیٹی سے ہوئی۔ ان سے آپ کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سید محمد قاسم تھا۔ انہی سے لاہور میں سادات زنجانیہ کا آغاز ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے سن 431 ہجری میں وفات پائی اور دوسری روایت کے مطابق سن 460 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی قیامگاہ میں ہی آپ کو دفن کیا گیا، جہاں آج کل آپ کا مزار موجود ہے۔ آپ کی تربت کے ایک جانب آپ کی زوجہ کی تربت موجود ہے، جبکہ دوسری جانب آپ کے ایک بیٹے سید محمد قاسم کی تربت ہے اور ان سے آگے آپ کے 2 بھتیجے بھی مدفن ہیں۔ تحقیقات کے مطابق مزار کا احاطہ بہت وسیع تھا۔ وقت کے ساتھ اس میں ایک قصاب خانہ، تالاب رتن چند، ایک قبرستان اور پہلوانوں کا ایک اکھاڑا بھی قائم تھا، لیکن یہ سب کچھ اب نابود ہے۔ معلوم نہیں مزار کی متعلقہ زمین متولیوں نے بیچ کھائی یا لوگ خود بخود قابض ہو گئے۔ آپ کی تربت سے قدموں کی جانب کچھ ہی قبریں موجود ہیں۔ ان سے ایک جانب
حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نشست گاہ بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف فرمایا۔ حضرت کی حالات زندگی پہ اس سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ حضرت کے مزار پہ بآسانی پہنچنے کے لیے اسکرین پہ آنے والے QR کوڈ کو سکین کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے میپ کے لنک کو کلک کریں۔ اس ویڈیو کا اختتام ہم اس شعر پہ کریں گے: السلام اے لاڈلے شاہ علی، رہنماؤں کے صدر دیوان ولی۔ آپ حضرات کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔